اب اس کے بعد یہاں سوال جو آج کے اپنے معماری محفل کے لیے ہیں، تو ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا پیر چھپائیں نماز کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ یہی کہ عورت نماز پڑھتے ہوئے اپنا پورا جسم ڈھانکنا چاہیے، سر کے اوپر سے لے کر پیر تک بھی اس کا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ چہرہ کھلا ہوگا نماز پڑھنے کی صورت میں، اور جو کلائیاں ہوتی ہیں بس یہ جو نا کھلی رہ سکتی ہیں۔ اب پیروں کا جو مسئلہ ہے تو اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہاں پیر بھی کھلے رہ سکتے ہیں، جیسے کہ علماء حنفیہ رحمہم اللہ ان کا یہی کہنا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اسی کو اپناتے ہیں کہ عورت کا پیر کھلا رہ سکتا ہے، یعنی کہ نیچے تک کپڑا تو ہے جیسے کہ میکسی پہنتی ہے اور وہ بالکل زمین کے قریب تک ہے پیر سے بالکل، لیکن بس اوپر کا حصہ اس کا کھلا ہوا رہتا ہے۔ یا پھر جیسے ہمارے اپنے پاس شلوار قمیص پہنتی ہیں عورتیں، تو شلوار بالکل جو ہے پیر کے بالکل نچلے حصے تک رہتا ہے، مگر اوپر کا جو حصہ پیر کا رہتا ہے وہ کھلا رہ جاتا ہے۔ تو ایسے میں بعض اہل علم جیسے کہ علماء حنفیہ کی میں نے بات بتائی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی بات بتائی کہ یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر پیر کھلا بھی رہ گیا تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ لیکن دوسرے اور اہل علم علماء شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ ان سب کا کہنا ہے کہ نہیں، پیر بھی چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اب پیر چھپانے کے لیے اگر اس کا اپنا کپڑا جو کہ نائٹی ہے، میکسی ہے، اس طرح کی یہ سب اگر نیچے تک بالکل زمین کو چھونے والا ہو وہ خود کافی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ الگ سے کوئی چیز موزے وغیرہ ساکس وغیرہ پہننا، یہ ضروری نہیں، بلکہ جب وہ کھڑی رہتی ہے تو کھڑے رہتے ہوئے اگر اس کی نائٹی یا اس کی اپنی میکسی یہ سب زمین کو لگے رہیں اور اس کا اپنا پیر چھپ جائے تو وہ خود کافی ہے۔ تو یہ جو نا اس مسئلے کے اندر بات بتائی گئی ہے۔ تو جس طرح سے ہمیں یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتے ہیں، تو اس کے حساب سے اصل بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بتاتے ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورتیں کوئی چیز ظاہر نہیں کریں گی الا کہ جو عام طور پر کھل جاتے ہیں۔ جی، اپنی زینت کی کوئی چیز دوسروں کے سامنے وہ واضح نہیں کریں گی، کھولیں گی نہیں، الا کہ جو خود بخود کھل جاتے ہیں بلکہ، تو اس میں سے ایک چہرہ بھی ہے اور ہاتھ بھی ہے۔ تو جمہور اہل علم یہی دو چیزیں مراد لیتے ہیں، جبکہ شروع ہی سے علماء حنفیہ اس میں پیروں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ بھی جو نا مسئلہ آتا ہے کہ جب اگر کوئی لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے کسی لڑکی سے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے لڑکی کو، تو جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ وہ صرف چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتا ہے، اور علماء حنفیہ چہرے اور ہاتھ کے ساتھ پیر بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ تینوں جنہ باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ الا ما ظہر منہا میں اختلاف ہے، سمجھیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں بہرحال یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ احتیاط جو چاہتے ہیں تو وہ اپنا پیر چھپا کر نماز پڑھیں، بہتر ہے، اور اگر آسانی کوئی چاہتے ہیں تو علماء حنفیہ کی بات بھی لے سکتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی بات بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔